الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے زیر اہتمام پورے پنجاب کے تمام اضلاع اور شہروں میں تحفظ ختم نبوت و دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے عزیز بھائی احمد یعقوب انصاری صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فور سٹی حافظ آباد کے، آپ اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کی کابینہ کے رکن ہیں. تو پچھلے اجلاس کے اندر ہمارا کابینہ کا یہ فیصلہ تھا اور اسی سلسلے میں آج آپ کے حافظ آباد میں ختم نبوت و دفاع صحابہ کے عنوان سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. اسی طرح پچھلے ہفتے میں فیصل آباد اور اس سے قبل قصور میں اور انشاءاللہ آئندہ سرگودا، خوشاب، تمام اضلاع اور شہروں میں یہ پروگرام انشاءاللہ منعقد کیے جائیں گے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا چونکہ مئی کے اندر یہ اجلاس ہمارا ہوا تھا اور مئی کے مہینے کی 26 تاریخ کو غلام احمد قادیانی مرتد دجال قذاب 26 مئی کو احمدیہ منزل لاہور کے اندر پخانے کے اندر لت پت ہو کر اللہ نے اس کو ذلت کی موت عطا کی تھی. اسی مناسبت سے ختم نبوت کے عقیدے کو احباب تک پہنچانے کے لیے ان سیمینارز کا انعقاد کیا گیا. دفاع صحابہ پروگرام اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کا سبب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بعض ابلیس اور شیاطین نام اہل سنت کا لیتے ہیں لیکن وہ صحابہ کے ایمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان پہ تبرہ کرتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تان سے ان کی جو بات شروع ہوئی اور ان کی بات کا جو اینڈ ہے وہ اکابر صحابہ اور امہات المومنین ان کو باقی قرار دینا، نعوذ باللہ، یہ ایک جسارت تھی جس کے سبب سے اہل حدیث یوتھ فور پنجاب نے پورے پنجاب کے اندر لوگوں کو اویئرنس دینے کے لیے، لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کی احساس دلانے کے لیے، اس کی حساسیت کا تذکرہ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث یوتھ فور سٹی حافظ آباد کے تمام احباب کو. بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی محترم جناب عثمان رحمانی صاحب جو نائب ناظم مالیات ہیں اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کے، اور اسی طرح سرپرست اہل حدیث یوتھ فور سٹی حافظ آباد حافظ احسان اللہ صاحب جو تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح حافظ عمر زمان صاحب جو صدر ہیں سٹی حافظ آباد کے،
اور احمد یعقوب بھائی جو جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہاں پر میں اپنے اکابرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ آباد کے اکابرین ہمیشہ کی طرح وہ یوتھ فورس کے سر پہ دستہ شفقت رکھتے ہیں، اسٹیج کی زینت ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے تبلیغ کے سفر میں ایک روشن نہم ہے۔ محترم جناب مولانا نصر اللہ خان بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح امیر مرکزیہ سٹی محترم جناب عارف عزیز صاحب، اللہ کے فضل سے ان کی شفقتوں سے یوتھ فورس کے یہ نوجوان کریا کریا بستی بستی قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں جماعت کے معروف مبلغ اور خطیب قاری اسماعیل عتیق صاحب، میرے بعد انشاءاللہ وہ جاندار خطاب کریں گے۔ بس چند باتیں ختم نبوت کے حوالے سے اور کچھ باتیں دفاع صحابہ کے حوالے سے۔ حضرات، ختم نبوت آپ باتیں سن چکے، اس کے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کی جہتیں بڑی ہیں، ایک عنوان تو یہ بنتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کیا جائے، ایک عنوان تو یہ بنتا ہے کہ ختم نبوت میرے سہنے نبی کا خاصہ ہے، آپ کا امتیازی وصف ہے۔ ایک اس عنوان کا پہلو یہ ہے کہ قادیانیت کا گند اور ان کا گندا مذہب اور ان کا گندا مسلک، ان کا گندا عقیدہ لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے کہ وہ کس قدر غلیظ عقیدے کے مالک ہیں۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے، لیکن ان کا گند صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ایک اس کا پہلو یہ بنتا ہے کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا جائے کہ آج قادیانی کس طرح اپنے باطل مذہب کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اس کا پہلو یہ بنتا ہے کہ قادیانیوں کے وہ جھوٹے دلائل جو وہ قرآن کی آیات پیش کر کے غلط ترجمہ کر کے وہ احادیث کو پیش کر کے اس میں تحریف کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بنتا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں ان سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور ایک پہلو ختم نبوت کے عقیدے میں یہ بھی بنتا ہے کہ ختم نبوت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے کردار سب کا ہے، لیکن سب سے پہلے اس فتنے کو پہچاننا کس نے، سب سے پہلے اس فتنے کا پیچھا کس نے کیا ہے، سب سے پہلے اس فتنے کا تعاقب کس نے کیا ہے، سب سے پہلے اس پہ کفر کا فتویٰ کس نے داغا ہے، سب کی قربانیاں ہیں، کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس فتنے کو پہچاننا کس نے، مقابلہ کیا کس نے، مناظرہ کیا کس نے، مبالغہ کیا کس نے، مجادلہ کیا کس نے، کتابیں لکھی کس نے، تحریریں لکھی کس نے، کون سے جنہوں نے سب سے پہلے کردار ادا کیا۔ اور اہل حدیثوں، جاگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر اگر ختم نبوت کے عقیدے کے کوئی حقیقی وارث ہیں تو اہل حدیثوں تم وارث ہو۔ ہم نے ختم نبوت کو ویسے مانا ہے جیسے ابو بکر صدیق نے مانا ہے، جیسے عمر نے مانا ہے، جیسے عثمان نے مانا ہے، جیسے علی نے مانا ہے، جیسے معاویہ نے مانا ہے، جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا، ختم نبوت کے بارے صحابہ کا عقیدہ نظریہ تھا کہ آپ کی سات بھی آخری ہے اور میرے پیغمبر کی بات بھی سارے نہیں بول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حافظ محمد قسیم صاحب جگپور۔ حضرات
رات اللہ کے فضل و کرم سے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بات حقائق پہ مبنی ہے۔ میرا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ختم نبوت کا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے، ہم نے مانا ہے، آپ کو مانا ہے۔ پیغمبر جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا سہنا کوئی نہیں، آپ جیسا عظمت والا کوئی نہیں، آپ جیسا شان والا کوئی نہیں۔ میرا عقیدہ ہے جیسے آپ کی ذات اعلیٰ ہے، آپ کی ہستی اعلیٰ ہے، آپ کا مقام اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کی بات بھی اللہ کی قسم ہے کسی دوسرے کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے لوگ کہتے ہیں حدیث تو ہے لیکن میرا مولوی نہیں مانتا، حدیث تو ہے ہمارا بڑا نہیں مانتا، حدیث تو ہے ہمارا امام نہیں مانتا۔ ہم نے کہا میرے صدیق نے جو کہا، عمر عثمان علی نے کہا، صحابہ نے کہا، جہاں پہ پیغمبر کی بات آ جاتی تھی اور صحابہ سب کو چھوڑ دیتے تھے پر پیغمبر کی بات کو چھوڑتے تھے۔ اللہ کی قسم آج اللہ کی زمین پہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ وہ بولو اہل حدیثو کس کا عقیدہ ہے؟ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور سنو جب عقیدہ تیرا ہے پھر حق تیرا ہے، تیری ذمہ داری ہے، تجھ پہ فرض ہے، تجھے نہیں پتا۔ اب پچھلے دنوں چنیوٹ میں ایک فتنہ قادیانیوں کی سرگرمی بے نقاب ہوئی ہے، گھر گھر جا رہے، تو سویا رہے، تو غفلت کی نیند میں سویا رہے، سیمینار کروایا بس ذمہ داری پوری، اب سو جائیں۔ یہ نظریہ ہے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہے۔ جاگنے کا حق ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی، اندر سے بچہ باہر آیا، قسم اللہ کی شیخو پورے اگلے دن اندر سے بچہ باہر آیا۔ ایک عورت ہے وہ بچے کو اپنا لٹریچر پکڑا کر چلے گئی، اب بچے کو پتا نہیں وہ لٹریچر لے کے گھر چلا گیا۔ گھر والا مجھے کہتے ہیں صاحب دیکھو نہ صحیح، میں کہتا ڈھا بیڑا درجے یہ تو ان کا گند ہے، ان کا گندا نظریہ ہے، وہ گندا عقیدہ گھر گھر پہنچا رہا ہے۔ تو ختم نبوت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تیری ذمہ داری تھی گھر گھر پہنچ کر ختم نبوت کا پرچار کرنے کی، عقیدہ بتانے کی۔ اور یہ پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی ہے جرمنی میں، اس میں وہ خلیفہ بے ایمان کہہ رہا ہے، وہ ایک عورت کو کھڑا کر کے ینگ لڑکی کو کہتا ہے کہ اس لڑکی نے اس سال 35 مسلمانوں کو احمدیت کا قادیانیت کا کلمہ پڑھایا ہے، اس کی بیعت ہوئی ہے، 35 مسلمان وہ لے کے تم نے کیا کیا؟ غفلت کی نیند سو رہا ہے، کب جاگے گا اگر اب نہیں جاگے گا؟ ان کا نظریہ گندا ہے، باطل ہے، وہ گھر گھر پہنچے۔ یہ چنیوٹ کے اندر رمضان سے پہلے جانے کا اتفاق ہوا، کہتے جی ایک پورے علاقے سے نیٹ ورک، اب وہ اس کا کیس بھی چل رہا ہے، فتنہ پکڑا گیا، قادیانیوں کی سرگرمیاں کیا ہے، کبھی تو نے سوچا؟ دروازے پہ دستک ہو رہے ہیں، اندر سے ساتھی مائیں، ساتھی بہنیں، بیٹیاں، خیریت ہے؟ وہ جی گھر میں جو آپ کے پرانے قرآن پڑھے ہیں نا، وہ پرانے ہو چکے وہ دے دیں، ہم آپ کے لیے نئے قرآن لے کے آئے ہیں، آپ ان کو پڑھا کریں۔ وہ سادے بندے ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتا، وہ اپنے پرانے قرآن لا کے دے رہے ہیں۔ یہ بے ایمان تحریف شدہ ترجمے والے قرآن گھر گھر پہنچا رہے، مسلمانوں کے سنی گھرانوں میں پہنچا رہے، ان کو دے کے آ رہے اور وہ اپنے گھروں میں پڑھتے جا رہے۔ اب بھائیو اللہ کی قسم ہے، خیرت کا مظاہرہ کریں، کیوں سیمینار رکھا؟
اہل حدیث یوتھ فور سٹی حافظ آباد نے تمہیں جگانے کے لیے ان کا گندا عقیدہ ہے. ہم سمجھتے صرف ختم نبوت ہے، وہ بھی بڑی بات ہے. ایک مجلس میں نا یہ بے ایمان غلام محمد قادیانی بیٹھا ہوا لوگوں کو کہتا ہے تمہیں پتا اللہ کون ہے؟ لوگ کہتے کون ہے؟ کہتا ہے وہ اللہ میں ہی تو ہوں، میں ہی تو ہوں. میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، میں نے کائنات بنائی، میں اللہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ غلام محمد قادیانی دجال کذاب کہہ رہا ہے، رب کی توہین السنڈ کر رہا ہے. یہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے شیر پڑا گیا، میرے نبی کی توہین کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. کہتا محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں. اور یاد رکھنا اسی شعر کی بنیاد پر 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا تھا. آخری سوال یہ تھا، جواب نہیں دے پایا مرزا ناصر. وہ کیا تھا؟ محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں. یہ بے ایمان کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، ان کی عزت کم ہے اور غلام احمد قادیانی کی زیادہ ہے. اب بات کو کلوز بھی کرتے. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تیرے اکابرین تھے، ان پہ بات آئی کفر کا فتویٰ لگانے کی. ثناء اللہ کی قسم مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی نے لگایا رحمت اللہ علیہ. سب سے پہلا مناظرہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے کیا. سب سے پہلی کتاب مولانا قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی. سب سے پہلی تحریر اہل حدیث نے لکھی. جب تیرے بڑوں کا کردار ہے، انہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں ادا کی ہیں، تیرے جذبے بھی چاہیے. انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تیار ہو. ایڈی ڈیلی تیاری نہیں چاہیے، کھڑے ہو کر اور ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تیار ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت پر انشاءاللہ تیاری ہے نا؟ ختم نبوت کے لیے تیار ہو. قائدین بلائیں گے آنے کے لیے تیار ہو. ان کھنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. اور آخری بات دفاع صحابہ. ختم نبوت بھی عقیدہ اہم ہے اور دفاع صحابہ بھی عقیدہ. اور بولو جی تجھے تھکے پہ ہوتے حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ تعالیٰ شعر سنانے نہیں دیتا ہوں چاہ سا جانی ہے. ذرا ایمان کا مظاہرہ کریں. صحابہ کی عظمت کا موضوع بھی اہم ہے. صحابہ ہمارا ایمان ہے. صحابہ ہمارا، سارے نہیں بول رہے، صحابہ ہمارا، سارے بولو کہ پھر بات آگے چلے گی. صحابہ ہمارا، سارے بولو صحابہ ہمارا. اور کوئی بے ایمان مجھ سے میرا ایمان چھینے اجی چھوٹے لا دیاں گے تے مجھ سے پا دیاں گے. اللہ کے فضل سے کوئی چیلم کا پلید ہو جو سیدنا معاویہ پہ تان کا آغاز کر کے ہمارے کئی مسلمان کہتے تھے کہندہ جی حدیثاں لکھ کے گلاں کردہ ہے. اور جنہیں 2 نمبر مال بیچنا ہوئے تو انہوں پھر 1 نمبر تے نال رکھنا پہندہ ہے کہ نہیں؟ 1 نمبر نال رکھے گا تے 2 نمبر چلے گا نا. وہ عبارت بخاری کی پڑھتا ہے، ترجمے میں تحریف کرتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، ترجمہ وہ کرتا ہے جو رافضیت کا ترجمہ ہے، صحابہ کے دشمنوں کا ترجمہ ہے. اللہ کی قسم ہے حضرت معاویہ صحابی ہیں. معاویہ میرے پیغمبر کے برادر اللہ ہیں. معاویہ خال المسلمین ہیں. ہم حضرت معاویہ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا جہلمی پہ لعنت، مرزا جہلمی پہ لعنت، جہلم کے کتے پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت
उलमाए अहले हदीस, मसलक हक मसलक अहले हदीस। इंशाअल्लाह ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, तैयार होना इंशाअल्लाह। ये रमजान आया, हाय जमीन क्यों ना फटे, आसमान शक क्यों ना हुआ। ये बेईमान कहता है कि प्रोग्राम में माँ आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा मुसकिया मुहद्दिसा फकीहा हाफिजा जाहिदा मुद्दकिया माँ जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बेईमान कहता है कि वो बागी थी। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पता माँ कौन है? मेरे उम्र ने पूछा था महबूब, जब इल्जाम लगा ना तो मेरे उम्र ने पूछा महबूबा की शादी किसने करवाई है? फरमाया उमर मेरी शादी आयशा से मेरे अल्लाह ने करवाई है। आपने कहा था, हजरत उमर फरमाने लगे महबूब फिर अल्लाह आपके लिए इंतखाब करेगा तो पाकीज़ा औरतों का इंतखाब करेगा। आयशा पाक है रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये बेईमान कहता है बागिया, सहाबा को कहता है बागी। और इस्लाम की इस्तिलाह में बागी किसे कहते हैं? काफिर को कहते हैं। अल्लाह की कसम है इस जलील ने मां को नहीं छोड़ा। तानू पता है जड़ा मां नूं ही पै जे ओदे फिर हराम दे होण च कोई शक रहिंदा? कोई शक नहीं रहता उसकी गंदगी में जो मां पे हमला करे। मां की जिंदगी में हमला किया अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने, रब ने जलील किया है। आज इसने हमला किया है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल वो वक्त आएगा अल्लाह इसको भी इबरत का निशान बनाएगा, इबरत का निशान बनेगा। और एक आखिरी हदीस और बात खत्म करें। कहता है हदीस है बुखारी में, यक़्तुलुहु फ़ियतुन भागिया। हदीस बुखारी में है, कोई शक ही नहीं है। बुखारी की इस हदीस को पेश करके नौज़ुबिल्लाह माँ आयशा पे तबर्रा, हजरत माविया पे तबर्रा, दीगर सहाबा पे तबर्रा। और कौन है भागी? इन्होंने शहीद किया हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। कौन है? अल्लाह की कसम वो वही गंदे लोग हैं जिन्होंने मेरे उस्मान को शहीद किया है। मेरे उस्मान को शहीद करके वो बागी हो चुके हैं। आपने हदीस में ये नहीं कहा जो हजरत अम्मार को कत्ल करेगी जमात वो बागी बन जाएगी, नहीं। ये कहा जो बागी होगी वो कत्ल करेगी। कौन थे वो जिन सबाइयों ने हजरत उस्मान को शहीद किया? उन्हीं बेईमानों ने बागियों ने हजरत अम्मार को शहीद किया। अल्लाह की कसम है ना वो हजरत अली के लश्कर में थे ना हजरत मुआविया के लश्कर में थे। गल दसो जरा बागी हुंदा है ओदी फिर हमायत करना दुरुस्त? सारे नहीं जो बोल दे, गल समझ आए? बागी की हमायत करना, एक तरफ हजरत माविया को नौज़ुबिल्लाह बागी कहता है और दूसरी तरफ उसी मेरे माविया को मिंबर पर बिठाकर मेरे हसन ने और हजरत हुसैन ने हजरत माविया के हाथ पे बैत की है कि नहीं की? सारे नहीं बोलते बैत की है कि नहीं की? और जो बागी हो उसके हाथ पे बैत हो सकती? हजरत हसन और हुसैन ने हजरत माविया के हाथ पे बैत करके बताया है इंशाअल्लाह जिस तरह हसन और हुसैन ने हजरत माविया से मोहब्बत की है हम भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी दम तक करेंगे। और आप साहबातियों खत्मे नबुव्वत के लिए, अजमत सहाबा के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार होना। यूथ फोर्स के दोस्तों का साथ दोगे, अकाबिरीन बुलाए तो आओगे इंशाअल्लाह, शब कुरेज़ा होगी। आखिर
جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے آخر دعوانا ان الحمدللہ۔